بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والوں کو فیضان بٹ کا سلام۔ ناظرین، آج سیاست کی بات پیچھے کر دی جائے، دیگر مسائل پیش ہیں، لیکن اگر آج ہم بات کریں جو کوئٹہ مچ میں ایک واقعہ ہوا، ایک سانحہ ہوا جہاں پر کچھ لوگوں کو، مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، گلے کاٹ دیے گئے، ان کو باندھ کے مارا گیا اور گلے کاٹنے کے بعد انہیں گولیوں سے چھنی کیا گیا۔ اور ان کے جو لائقین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو وہ احتجاج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لاشیں لے کے سڑک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک پرائم منسٹر آف پاکستان یہاں پر آ کے ہماری داد رسی نہیں کرتے، ہمیں یقین دہانی نہیں کرواتے، تب تک ہم یہاں پر احتجاج اپنا جاری رکھیں گے۔ قریبی ذرائع سے جب معلوم ہوا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ کئی اس طرح کے لوگ ہیں، کئی سینئر ممبران ہیں پاکستان کی حکومت کے جو وہاں پر گئے، جس میں شیخ رشید صاحب جو وزیر داخلہ ہیں وہ وہاں پر گئے، علی زیدی صاحب وہاں پر گئے، اور دیگر جو سینئر ارکان ہیں حکومت کے وہ وہاں پر گئے، لیکن جو لوائقین ہیں انہوں نے بالکل انکار کر دیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو حادثات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں یہ کوئی اب کے نہیں ہیں، بارہا ہمارے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے، ہمیں شیعہ سمجھ کے ہمیں ٹارگٹ کر دیا جاتا ہے۔ اگر ہم شیعہ، سنی، وہابی ساروں کی بات ختم کر دی جائے، اگر ہم اپنے پاکستان کے جھنڈے کی اگر بات کریں تو اس میں اقلیت جو ہے اس کو اتنا سکون ہے، اتنی اس کو آزادی ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اپنا انداز بیاں کر سکتے ہیں، اپنے رسومات کو چلا سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں میں ہی آپس میں اس طرح کی وجوہات، یہ اس کی کیا وجہ ہے کہ جب اسلام نہیں تھا، اسلام ابھی آیا نہیں تھا تو بت پرستی تھی، انسانیت کا نام نہیں تھا، بیٹی پیدا ہوتی تھی اسے مار دیا جاتا تھا، ظلم و ستم کیا جاتا تھا، اور جب اسلام آیا، پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور انہوں نے آ کے انسانیت کی فوقیت پر زور دیا، جو ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی اس کو مار دیا جاتا تھا، اس کو عزت بخشی اور وہاں پر بتایا کہ یہ جو جس کو تم مار دیتے ہو یہی تمہاری ماں ہے، ماں کا رتبہ کیا ہے، یہی تمہاری بہن ہے، بہن کا رتبہ کیا ہے، اور یہ تمہاری بھی ایک رشتہ دے دیا گیا۔ اور اس کے بعد پوری دنیا میں جہاں پر جنگل کا قانون تھا، وہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار دیکھ کر، ان کے احکامات دیکھ کر، اور جو ایک خود سب کچھ کرتے تھے، وہ ان کا نمونہ ایک دیکھ کر کہ جی اتنا پازیٹیو، لوگ آہستہ آہستہ اسلام کی طرف آنے لگ گئے اور اسلام قبول کرنے لگ گئے، اور دور دور سے لوگ آتے تھے، آ کے مشورے لیتے تھے، اور مشورے لیتے لیتے وہ مسلمان بھی ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن آج ظلم پر ستم یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے جو دشمن ہیں وہ مسلمان ہی کہلائے جا رہے ہیں۔ تو اس کی کیا وجوہات ہیں کہ جو اتنا بڑا سانحہ وہاں پر کر دیا گیا، ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے، اس پر وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کدھر ہیں؟ وہ ان کی حکومت کہاں پر ہے؟ کچھ بندے وہاں پر بھیج دیے جاتے ہیں، لیکن ان کا خوددارا، یہ میری بھی ریکویسٹ ہے کہ خوددارا ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ کس کا کون سا فرقہ ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انسانیت کا قتل ہو رہا ہے، پاکستانیوں کا قتل ہو رہا ہے، جن کے بڑوں نے پاکستان بنایا ان کے بچے ابھی تک قتل ہو رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر ہماری جو قانون کی ایجنسیز ہیں وہ کہاں پر ہیں؟ اور ان کو اس کے اوپر خوددارا دوبارہ ریکویسٹ کرتے ہیں اس کے اوپر غور کیجئے کہ جو پاکستان بنانے والے تھے، جو پاکستان بچانے والے تھے، اور جنہوں نے قربانیاں دی، آج ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ دوسرے لوگ آتے ہیں، کچھ دوسری ملکوں کی ایجنسیاں، انڈیا کی اگر بات کی جائے تو وہ ہر وقت اس طاق میں بیٹھا رہتا ہے کہ کب ہمیں موقع ملے اور ہم پاکستان کو ہٹ کریں، پاکستان کی عوام کو ہٹ کریں۔ ایل او سی کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی وہ ہٹ کر رہا ہے پاکستانیوں کو، اور اندر بھی جس طرح جہاں پر بھی اسے موقع مل رہا ہے وہ انٹرنلی بھی پاکستانی عوام کو اور پاکستان کو کمزور کر رہا ہے۔ اس پر ہماری جو ریاست ہے یہ کہاں پر سٹینڈ کر رہی ہے، اس کے اوپر آگے ہمیں کس طرح چلنا چاہیے، قانون اس کے اوپر کیا کہتا ہے، اس کے اوپر بھی ہم ساری بات کریں گے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگر وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب وہاں پر نہیں جا رہے تو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں وہاں پر جاؤں گا، اور آج انہوں نے جانا تھا لیکن تکنیکی خرابی کچھ جہاز میں تھی جس وجہ سے وہ ابھی تک جا نہیں پائے۔ مریم نواز صاحبہ جو نائب صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی، وہ بھی آج وہاں پر پہنچیں گی، اور ان کا کہنا ہے کہ ہم اظہار یکجہتی کریں گے ان کے ساتھ جا کے، اور ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو قاتل ہیں، جو ملک کے دشمن ہیں، انسانیت کے دشمن ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ تو ناظرین، یہ بات چلتی رہے گی، میں اپنے گیسٹ کی طرف آتا ہوں۔
جو کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں. سب سے پہلے صحافت میں جن کی پوری فیملی پورا خاندان ہی صحافت سے ریلیٹڈ ہے, مجیب الرحمان شامی صاحب کی جو فیملی, ان کے بیٹے فیصل شامی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. شامی صاحب بہت شکریہ سر آپ کا. ان کے ساتھ ساتھ تشریف فرمائے اسلامک ریسرچ اسکالر ہیں اور بہت گہری نظر رکھتے ہیں انٹرنیشنلی اسلامک پر, کہ اسلام میں کیا چیز ایڈ ہو رہی ہے, کیا چیز اس میں سے نکالی جا رہی ہے, پازیٹیو کیا ہے, نیگیٹو کیا ہے, اور اس کے ساتھ حکومت کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں. سید عباس زیدی صاحب, سر آپ کا بھی بہت شکریہ. اور اس ساری سچویشن کے اندر ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے قانون کے مطابق ہر چیز کرنی ہے. کیا قانون صرف جس نے ہیلمٹ نہیں پہنا اس پر ہی قانون لاگو ہوگا؟ جنہوں نے قتل کیا, جنہوں نے ملک لوٹ لیا, جنہوں نے غداریاں کی, وہ ابھی تک ویسے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. کیفر کردار تک کم پہنچایا جائے گا, قانون اس کے اوپر کیا کہتا ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے سینئر قانون دان ہے حافظ اسرار الحق صاحب, سر آپ کا بھی بہت شکریہ. میں سب سے پہلے شامی صاحب آپ ہی کی طرف آتا ہوں. شامی صاحب, یہ کیا سر کیا سچویشن ہے؟ یہ پاکستان ہم نے اس لیے آزاد کیا تھا کہ پہلے تو کافر ہمیں مارتے تھے, یا اگر کشمیر کی بات کی جائے, کشمیریوں کو جو مارا جا رہا ہے, شہید کیا جا رہا ہے, انہیں کم از کم یہ سہارا تو ہے کہ ہمیں کافر مار رہے ہیں. لیکن اگر پاکستان کی بات کی جائے تو سر یہ کون سا اسلام آ گیا؟ یہ اویئرنیس کب آئے گی کہ اسلام کا مطلب بھائی چارہ ہے, انسانیت کو فروغ دینا ہے؟ شامی صاحب آپ اس پہ کیا کہتے ہیں سر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی انتہائی افسوسناک واقعہ, اور ہمارے ملک میں آپ کو پتا ہے کہ دہشت گردی جو کوئی نئی بات نہیں جی, ہر دور میں دہشت گردی ہوتی گئی ہے. پہلے سب سے پہلے دیکھیں جب پاکستان بنا, پاکستان بانی پاکستان سے ان کو لوگ وعدہ دیا گیا. جی, اس کے بعد بڑے جلسے میں جناب لیاقت علی خان صاحب کو شہید کیا گیا. جی, اس کے بعد ریاض صاحب کا دیکھنا ان کا طیارہ جو دہشت گردی کی نظر ہوا. اس کے بعد پھر آپ بے نظیر صاحبہ جو ان کا مرڈر ہوا بھرے جلسے کے بعد خطاب کر کے پنڈی میں سے واپس آ رہی ہیں. اور اس کے علاوہ دیکھیں اسی طرح ہر دور میں دہشت گردی ہوتی رہی ہے. پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا یہ لاسٹ ٹائم چھوٹے بچوں پہ, معصوم سے بچوں پہ, کھولوں پہ دہشت گردوں نے حملہ کیا, ان کو خون کے APS میں ان کو اپنے خون سے نہلا دیا. اور پھر دیکھیں ہزارہ برادری پہ حملے جو پہلی بات نہیں ہے. کوئٹہ میں دیکھیں تاریخ دیکھیں کہ 2002 سے ان پہ حملوں کا آغاز ہوا, اور مختلف دور میں ہر دور میں ان کے اوپر حملے ہوتے ہیں. اور یہ ہماری جو آپ کی بات کی کہ ریاست کی کمزوری ہے, وہ اس لیے ہے کہ, اور دیکھیں یہ واقعہ جو ہے یہ ایک منظم سازش ہے ہمارے ملک کے خلاف, اسلام کے خلاف, مذہب کے خلاف, ایک پاکستانی عوام کے خلاف. ہمیں وہ مطالبہ جو کر رہے ہیں, اور دیکھیں 4 دن ہو گئے ہیں انہوں نے ابھی تک انہوں نے ڈیڈ باڈیز ہی نہیں اٹھائی. جی بالکل, کتنا افسوسناک بات ہے. ایک واقعہ ہوا, اس کے بعد وہ تدفین ان کی نہیں کر رہے, حالانکہ اسلام میں ہمارے مذہب میں ہے کہ جلد سے جلد تدفین کر دی جائے. اب یہ وہ مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے جناب خان صاحب جو ہیں وہ ادھر تشریف لے کے ہیں, تو خان صاحب جا نہیں رہے ہیں, وزیر اعظم صاحب ہمارے, تو ان کو جانا چاہیے بالکل. اور اگر میرا خیال ہے کہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہوتی ہے, یا میاں شہباز شریف یا کوئی زرداری صاحب یہ اس وقت حکومت میں ہوتے, سب سے پہلے وہ ادھر پہنچ کے ان کے اپنا اظہار تعزیت کر رہے ہوتے ہیں. لیکن شامی صاحب اگر سوری میں آپ کی بات کاٹ کے آ رہا ہوں سر, میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہوتے, زرداری صاحب ہوتے, گیلانی صاحب ہوتے, کیا ان کا جانا وہاں پر بہت ہے کہ یہاں اس کے جو قاتل ہیں جنہوں نے قانون کو پامال کیا ہے ان کو پکڑا جائے, کیفر کردار تک پہنچایا جائے؟ آج تک بہت سے سینئر ارکان, بہت حکومتی نمائندگان اس طرح کے جو دھرنے وہاں پر گئے ہیں, انہوں نے وعدے وعید تو ضرور کیے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں ہوا, تو ان کا جانا کافی ہے یا امپلیمنٹیشن؟ جانا بھی کافی نہیں ہے, جانا چاہیے, لیکن یہ کہ جانے کا کوئی فائدہ ہو. آپ کی بات ہے مطلب ٹھیک ہے, ایک واقعہ ہوا, اس کے افسوسناک واقعہ ہوا, اس کے قاتلوں کو ان کو, کیونکہ ایک تو انہوں نے اکٹھا کر کے ان کو ہاتھ پاؤں باندھ کے مارا ہوگا, اور اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا. اور ان کو چاہیے کہ اس قسم کے واقعے جو, تاکہ ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے, تاکہ اس قسم کے واقعہ جو آئندہ دور میں نہ ہوں. بالکل, اور ہمارے پہلے بھی ہوا ہے لیکن کبھی کسی کو سزا نہیں ملی. آپ کی بات کی کتنا ہم بیان بازی کر دیتے ہیں, ہم جاتے ہیں ہماری منسٹر جاتے ہیں, فلاں جگہ وقوع ہوتا ہے, واقعہ ہوتا ہے, یہاں پہ آپ نے جی دہشت گردی میں مارے گئے ہیں تو آپ نے ایک بجٹ رکھا ہوا ہے, فلاں بندے کی آپ اتنے زخمی جو ہوں گے ان کو آپ اتنے پیسے دے دیں, اور جو اللہ معاف کرے, اللہ کو پیارے ہوں گے دنیا حروست ہوں گے, ان کو آپ اتنی رقم دیں گے تو آگے ان کا منہ بند کرا دیں. تو ٹھیک ہے اب جائیں. اب یہاں پہ افسوسناک بات ہے, تدفین کے لیے جانا چاہیے. اور ویسے بھی ریاست کے سربراہ ریاست مدینہ کہتے ہیں, ریاست مدینہ میں ایک کتا بھی بھوکا مر جائے تو عوام حکمران جواب دیں. یہاں پہ ہزاروں بندے, لاکھوں بندے روز بھوک سے مارے, اور یہ دہشت گردی کا واقعہ. جائیں خان صاحب,
آپ بات کرتے ہیں وہاں کی تو جائیں، کیوں نہیں جاتے آپ؟ بالکل جانا چاہیے. کیا ہم کو ڈر ہے کہ دہشت گرد ان کو بھی مار دیں گے آگے؟ اب اگر وزیر اعظم کو ڈر رہتا ہے کہ دہشت گردی کا نشانہ بن جائے گا، وہ ماریں گے تو پھر چھوڑ دیں، گھر جا کے بیٹھ جائیں. تو سر آپ شامی صاحب اس کا امپیکٹ آل اوور انٹرنیشنلی آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ اگر پرائم منسٹر کو یہ وجوہات ہیں، کوئی سیکیورٹی کے خدشات ہیں، تو انٹرنیشنلی ہمارا امیج کیا جائے گا سر؟ یہ تو ہمیں دیکھ لینا اب کیا جائے گا ان کے، مطلب وہ تو پہلے ہمیں کہتے ہیں کہ دہشت گرد ہیں. بالکل کہ اسلام میں ہمارا پاکستان کو ایسا انہوں نے بنا دیا کہ ہمارے پہلے آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ملک میں کوئی یہاں تک کہ کھیلوں تک بند ہو گئی، کوئی کھلاڑی دنیا کا باہر سے آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، کوئی وفد ڈیلیگیشن نہیں آتا تھا، کچھ انویسٹر ہمارے ملک میں نہیں آ رہا. اب وہ کیا کر رہے ہیں آپ دیکھیں گے، آپ اس کو دہشت گردی کا ہم خود انہوں نے بنا دیا، ایک ماحول ایسا کریٹ کر دیا. مشرف دور میں دیکھیں آپ، مشرف صاحب کے دور میں جو نماز پڑھتا تھا، جو داڑھی رکھتا تھا، اس کو خود دہشت گرد کہتے تھے. ایک ٹائم ہوتا ہے مسجد میں آپ دیکھیں، مسجد میں آپ ساری رات کوئی مسافر ہے، کوئی کسی شہر سے ہے دوسرے شہر سے، وہ رات کو جس کے پاس سونے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، وہ جا کے مسجد میں سو جاتا تھا، رات گزار لیتا. اب یہاں مسجد تارے لگ گئے. عام بندہ کیا کرے گا؟ دہشت گردی پھر جس کے پاس بھوک نہیں ہے، جس کے پاس جگہ نہیں ہے، اس نے کچھ نہ کچھ اپنا دہشت گردی پھر کرنی ہے. بالکل بالکل شام صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں اسی بات کو لے کے زیدی صاحب سر آپ کی طرف آتا ہوں. سر یہ جو ظلم و ستم، اور جس طرح شامی صاحب نے کہا کہ جلد سے جلد جو باڈی ہوتی ہے، ڈیڈ باڈی، اس کو دفنانے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کو جلد سے جلد کیا جائے. سر اس واقعہ کو دیکھ کے اور اس سے پچھلے کچھ واقعات جو زہرا برادری کے ساتھ ہوئے، مجھے سر ایک کربلا کا واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ کربلا میں بھی اسی طرح ہی بے غور کفن وہاں پر لاشیں پڑی نہیں تھیں اور وہاں پر ان کو دفنانے والا کوئی نہیں تھا، اور ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا گیا تھا. کوئی جنگ نہیں تھی، ظلم و ستم کیا گیا تھا. تو سر آج کل یہ جو ماحول بن گیا، اور اس طرح جو مسلمانوں میں فرقہ واریت کی وجہ سے جو لڑائیاں کروائی جا رہی ہیں، دشمن کامیاب ہو رہا ہے، اس میں ہماری اسٹریٹجی کہاں پر ہے؟ ہمیں کہاں پر سٹینڈ ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو گزارش کروں گا کہ آپ نے اسے ماضی کے ساتھ ریلیٹ کیا کہ کس طرح ماضی میں بھی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ظلم و ستم ہوا. دیکھیے جو کربلا میں گردن کاٹنے والے تھے، آج انہی کے ماننے والے کربلا والوں کی گردن کاٹ رہے ہیں، اور وہاں رسیوں سے ہاتھ باندھنے والوں کے پیروکار آج رسیوں سے جن کے ہاتھ بندھے تھے ان کے ماننے والوں کو ہزارہ میں ہاتھ باندھ کے مار رہے ہیں. لہٰذا سب سے پہلے تو میں اس پہ یہ بھی بات ساتھ ریلیٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ بلوچستان کی ویسے حالت دیکھیں. وہاں 3 بنیادی طور پہ جو کمیونٹیز ہیں، ہزارہ ہے، پشتون ہے اور بلوچ ہیں. کبھی ہم انہیں غدار قرار دے دیتے ہیں، کبھی ہم انہیں آئین دشمن، ملک دشمن قرار دیتے ہیں. اور بلوچستان کے حالات کیا ہوئے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں اپنے جو ذمہ داران ہیں ان سے، مسخ شدہ لاشیں، لاپتہ افراد، ٹارگٹ کلنگ اور ظلم و بربریت کی وہ داستان کہ آج تک پتہ ہی نہیں چلتا. آپ 2012 کے 2013 کے جو حملے ہیں دہشت گردانہ ہزارہ کمیونٹی کے شیعہ حضرات پر، آپ اگر انہیں ہی دیکھ لیں، کوئی ایک قاتل بھی بتا سکتے ہیں ریاستی ادارے کہاں ہیں؟ بھائی کس نامعلوم مقام پہ منتقل کیا جاتا ہے. ہم ساتھ ہیں، ہم قدر کرتے ہیں ان کاوشوں کی، لیکن کچھ ہمیں بتایا بھی تو جائے. جو حق رکھتا ہے، جو خون کا وارث ہے، وہ پوچھنا چاہتا ہے کہ میرے پیارے کا قاتل کہاں ہے، اسے کون سی سزا دی گئی ہے، وہ اس وقت قبر میں ہے، کس کال کوٹری میں ہے. اور یہی عمران خان صاحب جو 2012 میں ان کے بیانات، ویڈیو بیانات موجود ہیں، کون سا ایسا چینل ہے جو نہیں چلا رہا کہ جو حکومت یہ کہے کہ یہ باہر کے عناصر ہیں، ٹھیک ہے، یہ حکومت فیلئر ہے، اور میں اگر حکومت میں آیا تو میں یہ ہرگز نہیں کہوں گا کہ یہ حکومت کا قصور ہے، حکومت کی غلطی ہے. تو بھائی عمران خان صاحب، آج آپ کی حکومت میں بھی وہی ہو رہا ہے. باہر کے عناصر پہ آپ ڈال رہے ہیں، کس منہ سے ڈال رہے ہیں؟ آپ اپنی کارکردگی تو پہلے چیک کریں. تو ان چیزوں کو بھی دیکھیں کہ آپ اگر وہاں نہیں آ رہے تو آپ بادشاہ ہند نہیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ لارڈ نہیں ہیں. یہ جمہوریت کا نظام ہے، آپ کو آنا پڑے گا، اور آپ کے آنے سے بھی کوئی معاملہ حل نہیں ہوگا، وہاں کچھ کیجیے، کر کے جانا پڑے گا. جیسے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن ایک مثال آپ کی بات سے مجھے یاد آ گئی کہ جس طرح ابھی خان صاحب وہاں پر تو داد رسی کے لیے نہیں جا رہے، لیکن پچھلے کچھ دنوں میں ایک ملک ہے، کافروں کا ملک اس کو کہا جاتا ہے، وہاں پر فائرنگ کی گئی، مسلمان وہاں پر شہید کر دیے گئے تھے. تو وہاں کی جو کافر وہاں کے وزیر اعظم ہیں، وہ خود وہاں پر ان کے اظہار یکجہتی کے لیے، اظہار افسوس کے لیے وہاں پر ان کے گھر میں پہنچی مسلمانوں کے، کہ تاکہ اس کو بھی یہ چیز پتہ تھی کہ جب کوئی دہشت گردی میں مار دیا جاتا ہے تو اس کے لائقین سے
اظہار یکجہتی اظہار تعزیت بہت ضروری ہے. اگر کافر یہ چیز کہہ رہے ہیں تو سر خان صاحب کیوں نہیں جا رہے؟ اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں بہتری کیا ہے سر؟ کہ ٹویٹر میں بیٹھ کے یہ کہہ دینا کہ میں انسانیت کی بہت مجھے دکھ ہو رہا ہے اور میں انشاءاللہ ضرور بدلا لوں گا اور مجھے پتہ ہے یہ ہو رہا ہے. اور اگر سر یہ سوشل میڈیا نہ ہوتا تو خان صاحب کیسے اظہار تعزیت کرتے؟ عمران خان صاحب آپ کو پتہ ہے ہمارے ہینڈسم وزیر اعظم ہیں جی تو وہ سوشل میڈیا کے اعتبار سے تو انتہائی متحرک ہیں. جی عملی طور پہ حکومت چاہے ہو کوئی بھی معاملہ ہو اس میں ہو نہ ہو, لیکن اپنی پریزنٹیشن میں وہ بہت بہتر ہے. وہ کہیں بھی تقریر کرتے ہیں تو ہم بہت متاثر ہوتے ہیں, لیکن ہمیں متاثر ہونے کی بجائے ہمیں کام کی رزلٹ کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ اسی قائد اعظم کی ہم عقیدہ اور ہم مسلک قوم, میں اس طرف نہیں آنا چاہتا لیکن اس بات کا میں ضرور اعلان کروں گا کہ قائد اعظم کے ہم عقیدہ افراد کو اس ملک میں کیوں نہیں رہنے دیا جا رہا؟ کیا ان کا یہی جرم ہے؟ آپ لوگ کیا اسی بنیاد پہ قائد اعظم کا بھی گلا کاٹ دیتے؟ آپ خدا نہ خواستہ انہیں بھی ویسے مارا تو جیسے بھی شامی صاحب نے ذکر کیا, ٹھیک ہے وہ ذرا ٹیکنیکل طریقے سے ان پہ حملہ کیا گیا, مگر کیا ان کو بھی ہاتھ باندھا ان کے باندھے جاتے؟ اور پھر یہ بات کہہ دینا کہ قانون, بھائی مجھے یہ بتائیں بٹ صاحب, قانون کسی بہت بڑے مفکر کا جملہ ہے کہ قانون مکڑی کا وہ جالا ہے جس میں چھوٹے کیڑے مکوڑے پھنس جاتے ہیں اور بڑے جانور اسے پھاڑ کے گزر جاتے ہیں. تو پاکستان میں وہی تو قانون ہے جس میں صرف کیڑے مکوڑے پھنستے ہیں, بڑے جانور پھاڑ کے گزر جاتے ہیں. جی بالکل جیسا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں آپ سب آپ کی طرف آتا ہوں سر کہ سانحہ مرچ میں ملوث جتنے قاتل ہیں ان قاتلوں کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا. تاجر برادری اگر بلوچستان کی بات کی جائے وہ احتجاج میں وہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ قاتلوں کو پکڑا جائے. باقی جتنی بھی یونینز ہیں تاجروں کے علاوہ وہ بھی ساری یہ مطالبہ کر رہی ہیں. تو سر آپ کا جو محکمہ ہے, جو عدلیہ ہے, جو وکلا برادری ہے, وہ کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں؟ اور اس قتل عام پر جو قتل کیا گیا, ایک ظلم کیا گیا, اس کے اوپر آپ لوگوں کی اسٹریٹجی کیا ہے سر؟ جی بٹ صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیشہ ایک ہارڈ ایشو کے اوپر بات کی ہے. سر شکریہ. آج کا یہ انسیڈنٹ میں بیان کرتے ہوئے دل برداشتہ ہوں اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ شروع دن سے لے کے آج تک بدقسمتی سے ملک پاکستان کو غیر مستقیم کرنے کے لیے اندرونی اور بیرونی طور پر بین الاقوامی سازشیں ہوتی رہی ہیں جو کہ جاری ہیں آج تک. اور جب میں نے یہ انسیڈنٹ سنا تو کلیجہ منہ کو آیا کہ کیا اس طرح کے واقعات اور اس طرح کی قیامتیں ٹوٹتی رہیں گی؟ کیا وہ واقعہ 2001 کی ہم بات کریں تو 2001 سے لے کے آج تک یہ ایک تسلسل ہے, یہ کڑی ہے ایک کے ساتھ جڑی ہوئی دوسری. 2001 میں ہم لوگ دیکھیں تو 8 پیسنجر تھے جن کا مرڈر کیا گیا, اس سے بھی آگے چلیں تو پھر 12 لوگوں کا مرڈر کیا 2003 کے اندر. پھر ایک اور انسیڈنٹ ہوا کہ 50 لوگوں کا مرڈر کیا. پھر ایک اور انسیڈنٹ ہوا 2004 کے اندر کہ 60 لوگوں کا مرڈر ہوا. پھر 2010 کی بات کریں تو 73 لوگوں کا, اور اس کے بعد یہ ایک تسلسل چل پڑا. سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے اور اس کے ذمہ دار پھر کون ہیں؟ یہ سازش نو ڈاؤٹ کی ہوتی رہی ہے اور ہوگی, اور وہ کریں گے غیر ملکی لوگ ہمارے خلاف, لیکن ہم لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ ملکی ادارے کیا کر رہے ہیں. ملکی ادارے ہمیشہ کسی بھی ملک کی بقا کی جنگ لڑتے ہیں اور اس کی ذاتی مفاد اور اس کے مفادات کی جنگ لڑتے ہیں. ہمارے ادارے تو جو ہیں وہ ذاتیات کی جنگ لڑتے ہوئے آج یہ کہاں پر عام پہنچے ہیں, یہاں پر پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے, اور ادارے سب سے زیادہ غیر محفوظ ہیں. سر آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ یہ قانون کو غلط استعمال کرتے ہوئے اور قانون کی پکڑ میں نہ آتے ہوئے لوگ جو ہے وہ کس طرف جا رہے ہیں اور کیا قانون ان کو کیا کہتا ہے. فنڈامنٹل رائٹس کی ہم بات کریں, کانسٹیٹیوشن کی بات کریں تو آرٹیکل 4 سے لے کے 25 تک دیکھ لیں, ایک ایک رائٹ کو پروٹیکٹ کیا. بلکہ ہم اس سے بھی آگے چلتے ہیں, آرٹیکل 35 کو دیکھ لیں, کانسٹیٹیوشن پاکستان کا 1973, وہ کیا کہہ رہا ہے, یہ لائف جو ہے, یہ جو چلڈرن ہے, یہ جو فیملی ہے, اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. آرٹیکل 9 کو دیکھ لیں اٹھا کے, قانون نے ہمیں تحفظ دے دیا ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ یہ قانون کا تحفظ دیا ہوا تحفظ ہمیں دے گا کون؟ یہ ادارے دیں گے, لیکن یہ ادارے شروع دن سے لے کے آج تک ناکام رہے ہیں اور یہ سازش ہوتی جا رہی ہے اور یہ قیامت ٹوٹتی جا رہی ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ بالکل آپ کی طرف سے کنٹینیو دوبارہ کریں گے. کہ بریک بہت ضروری ہوتی ہے ہر پروگرام کے اندر, تو پروڈیوسر صاحب کی جانب سے بریک کا کہا جا رہا ہے. یہیں سے آپ سب یہیں سے بریک کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ بھی گفتگو سے آغاز کریں. ناظرین یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں اور آپ سب کی بھی قانوناً جو گفتگو ہے وہ بھی سن رہے ہیں. یہاں پر ہم ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, بریک سے آنے کے بعد یہیں سے آپ سب کی بات کو کنٹینیو کریں گے. پلیز ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. جو یہ ظلم و ستم کی کہانی کے اوپر یہاں پر بات چل رہی ہے, میں آپ کی طرف سر دوبارہ آتا ہوں کہ سر
آپ ہی کی بات کو نیکسٹ کرتے ہیں کہ اگر ہندوؤں کی بات کی جائے, باقی مذاہب کی بات کی جائے, جو کافر ہیں وہ قرآن پاک تو سر نہیں پڑھتے, لیکن اگر انہوں نے مسلمانوں کو پڑھنا ہو تو ان کا کردار پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کی جو حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں, جو الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, سن رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد وہ ایک اپنی امیجنیشن میں اسلام کو کریٹ کر لیتے ہیں کہ جی اسلام بالکل ایسا ہی ہوگا. لیکن اسلام کا اور مسلمانوں کا جو طریق ہے, مجھے جو لگتا ہے وہ بالکل دونوں علیحدہ ہیں. جب اس کو مکس کیا جاتا ہے تو اسلام کی تذلیل پوری دنیا میں ہوتی ہے کہ یہ اسلام جو یہ مسلمان ہیں بہت ظلم کرتے ہیں, بہت دہشت گردی کرتے ہیں. تو آپ صاحب آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ کیا کتابوں میں بھی جو ہمارے نصاب کے اندر کمی دیکھی جا رہی ہے کہ اس میں یہ چیز اسلام کے بارے میں بتائی نہیں جا رہی, صبر نہیں بتایا جا رہا, بلکہ دوسری طرف لے جایا جا رہا ہے, اور اس سے انٹرنیشنلی جو ہمارے اسلام کا اور پاکستان کا جو ایک امیج ہے جو پاکستان کا وہ بہت ہٹ ہو رہا ہے اور نیگیٹو سائڈ پر جا رہا ہے. آپ اس کو کس طرح دیتے ہیں, اس کو کس طرح ٹھیک کیا جائے؟ بٹ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی مذہب اٹھا کے دیکھ لیں, اس کا جو الٹیمیٹ جو ہے درس ہے وہ انسانیت ہے. بالکل. سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے رہنے والے جو باشندے ہیں جی وہ اگر اسلام کا نام لے رہے ہیں تو اسلام کا نام لے کے وہ ایسے کام نہیں کر رہے. بالکل. یہ کام کروائے جا رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہ کام کروا رہے ہیں, اور کام کرنے والے لوگ کون سے ہیں. اس کی بابت جو ہے یہ اداروں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو فائنڈ آؤٹ کیا جائے. سر یہ 1947 سے لگائی ہوئی آج تک 75 ایئرز ہونے جا رہے ہیں. 75 سالوں میں بدقسمتی سے ہم لوگ آج تک یہ آگے نہیں گزار سکے ہیں, اور ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس سے آگے. اس میں کوئی دو راہیں نہیں ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس طرح سے جو رائٹس ہمیں دیے گئے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن نہیں کروا رہے. قانون نے ہمیں رائٹس دے دیے ہیں, لیکن قانون کی عمل درآمدگی کروانے والے جو ادارے ہیں, جو ایجنسیز ہیں, وہ صحیح طرح سے کام نہیں کر رہے. ابھی ایک الرٹ جاری ہوا ہے, میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ یہ 6 تاریخ کو الرٹ جاری ہوا ہے کہ یہ سندھ گورنمنٹ کو انہوں نے ڈائریکٹ کیا ہے کہ سندھ کے اندر بھی اسی طرح سے ایک انسیڈنٹ ہونے جا رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ جو ادارے اس چیز کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں کس طرح کے انسیڈنٹ ہونے جا رہا ہے, تو کیا اس کی روک تھام کے لیے کوئی ان کے پاس کوئی جواب نہیں بنتا؟ کیا ان کے پاس وہ ساری کی ساری طاقتیں ہیں, یا صرف ان کا کام یہی ہے کہ اطلاع دے دی جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ لاوارث چھوڑ دیا جائے اور ادارے جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں, وہ دھنچناتے پھریں؟ یہ دہشت گردی صبح سے لے کے شام تک ہوتی جا رہی ہے. بٹ سر میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا. اہم بات یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی بھی کام ہو تو اس کا فوری طور پہ اگر اس کا رد عمل نہ آئے یا اس کو فوری طور پہ ٹیکل نہ کیا جائے تو مسائل ہمیشہ سے جنم لیتے ہیں. کلبھوشن یادو کی جیل میں بلوچستان سے ہی پکڑا گیا تھا, ہم نے فوری طور پہ ان کے ہینڈ اوور کر دیا. تو کیوں ہینڈ اوور کرنے کی ضرورت تھی؟ کیا ان کو سزا اور جزا دی جاتی تو ہمارے جو ملک کے دشمن ہیں, جو ساتھ محلے میں بیٹھے ہوئے, پاس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ بالکل آرام سے بیٹھ جاتے اور ہمارا ملک جو ہے وہ بالکل سٹیبل ہو جائے. یہ ملک پاکستان کو غیر مستقیم کرنے کی سازش ہے جو ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی. یہ کب تک ہوتی رہے گی؟ جب تک یہ ہمارے ذمہ داری نہیں لیں گے, اور یہ ذمہ داری دوسروں کے اوپر ڈالتے رہتے ہیں, خود بھی یہ ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. اس کا بہترین حل یہ ہے کہ یہ ادارے مستقیم ہوں, قانون کی پاسداری کریں اور قانون کے مطابق کام کریں, تو یہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. جی بالکل, آپ یہی کہہ رہے ہیں. اللہ کرے ہماری بھی دعا یہ ہے کہ تمام ادارے پولیٹیشینس کی خدمت کی بجائے کچھ عوام کی خدمت کی طرف بھی آئیں. زید صاحب میں سر ذرا آپ کی طرف آتا ہوں. سر جو یہ کہا جاتا ہے اب جو ہزارہ برادری ہے جو جہاں پر قتل و غارت کی ایک لمبی داستان ہے جو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ماشاء اللہ خود ریسرچر ہیں, اسکالر ہیں, آپ کو ایک چیز کا پتہ ہے. سر ان کا یہ کہنا ہے کہ اپنے لوگوں کی تو آپ حفاظت نہیں کر سکتے اور کہتے ہی ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان, تو پہلے اپنے لوگوں کی تو حفاظت کریں جو پاکستان میں رہ رہے ہیں, تو پھر آپ کشمیریوں کو بھی اپنے ساتھ ملائیں. تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں سر کہ یہ جو حملہ کیا جا رہا ہے اس سے قتل و غارت تو ہو رہی ہے, لیکن پاکستان کے دل کے اوپر بھی حملہ کیا جا رہا ہے, اور جس طرح بنگلہ دیش کو علیحدہ کر دیا گیا تھا, کیا اس طرح کی کچھ پلاننگ کی جا رہی ہے اور اس کو ہم کس طرح روک سکتے ہیں, اس کی روک تھام کس طرح ممکن ہے؟ جی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان تو ان کا نعرہ ہے. تو میں کہہ رہا ہوں خان صاحب, خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے کہیں پاکستان بنے گا کشمیر پہ تو نہیں آپ کام کر رہے. کشمیر بنے گا پاکستان, ہزارہ بنے گا کشمیر, یہ پاکستان ہے ہزارہ, اور وہاں کی جو شیعہ ہزارہ برادری ہے وہ پاکستانی ہے سب سے پہلے بحیثیت انسان محترم ہے. ہمارے ہاں تو مذہب اور مسلک کی کوئی قید ہی نہیں. اسلام تو جانوروں کے حقوق ادا کرنے کی بات کرتا ہے, پرندوں تک کے حقوق ہیں, احادیث ہیں ان پر. تو آپ انسانوں کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ, پاکستانیوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. اور کشمیر بنے گا پاکستان, خدا کرے آمین ایسا ہو, لیکن آپ کا پاکستان خدا نہ خواستہ کہیں برما, فلسطین, یمن یا کشمیر تو نہیں بن رہا. آپ اپنے چراغ کے تلے جو اندھیرا اسے دیکھ رہے ہیں خان صاحب. آپ پاکستان ہی کے وزیر اعظم ہیں یا سویڈن یا کسی اور ملک کے وزیر اعظم ہیں؟ آپ پہلے یہ تو طے کریں. وہاں نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کی مثالیں دے رہے ہیں,
وہ غیر مسلموں کے مسلمانوں والا لباس پہن کے سر پہ دوپٹہ لے کے وہاں شامل ہے, وہاں جمعے کی اجتماعات میں شامل ہے, وہاں دعا کر رہی ہے, معذرتیں کر رہی ہیں, اور آپ ہمارے ہینڈسم وزیر اعظم بات کرنا آپ کیا کر رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک. اور آپ اگر وہاں چلے جاتے ہیں اگلی بار تو آپ نے وہاں جا کے کون سا وہ 11 لاشوں کو زندہ کر لینا ہے؟ ان کا تقاضا ہرگز یہ نہیں ہے, نہ ہی آپ کوئی بہت اہم شخصیت ہے. ہاں آپ ہمارے ملک کے ایک بڑے منصب پہ بیٹھے ہیں, آپ پر اخلاقاً بنتا ہے وہاں جانا, اور وہ یہی تقاضا کر رہے ہیں کہ اگر یہ آپ ہماری حفاظت نہیں کر سکے تو وہاں کم سے کم آ ہی جائیں. اور ایک اور بات, خان صاحب ہر چیز کسی اور بیرونی عناصر ہے ان پر ڈال دینا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, شروع سے یہ کہا جاتا ہے جی دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, مجھے آج تک بتائیں پروڈیوسرز دہشت گرد نکلے ہیں, ڈانسر دہشت گرد نکلے ہیں, گلوکار دہشت گرد نکلے ہیں, سیاستدان چلے وہ تو چھپے ہوئے ہوں گے لیکن اعلانیہ طور پہ سیاستدان دہشت گرد نکلے ہیں, صحافی دہشت گرد نکلے ہیں. یہ کون سا طبقہ جو دہشت گرد پیدا کرتا ہے؟ یہ ہمیشہ قاری, حافظ, ملا, مفتی یہ لفظ ہی ساتھ کیوں لگتا ہے؟ خاص سوچ ہے جس کے تانے بانے بیرونی مذہبی جو مراکز ہیں ان سے ملتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جتنی دہشت گردانہ پاکستان میں کالعدم تنظیمیں ہیں آپ دیکھ لیں کہ ان کے تانے بانے ان کی فنڈنگ کن ممالک سے ہوتی ہے, وہ کن کی سرپرستی کر رہے ہیں. دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. تو پھر حافظ صاحب, مولوی صاحب, قاری صاحب, مفتی صاحب, داڑھی والے, نماز, یہ کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتے لیکن دہشت گردوں نے کوئی نہ کوئی مذہب ضرور اپنایا ہوتا ہے, چاہے اسلام کا لبادہ ہی کیوں نہ اڑا ہو لیکن کوئی نہ کوئی مذہب انہوں نے اپنایا ہوتا ہے. تو آپ اپنی نرسریوں پہ بھی توجہ دیں. یہی ایک ہی کمیونٹی انہیں بچی ہے, 2 اشرے ہونے کو ہے, انہیں مسلسل قتل کیا جا رہا ہے, اور حکومتی باتیں سن سن کے ہزارہ کے قبرستان چھلک رہے ہیں شیعہ ہزارہ کمیونٹی سے. ان کے کندھے جنازے اٹھا اٹھا کے تھک چکے ہیں, حکومتی باتیں سن سن کے وہ اکتا چکے ہیں. جیسا اگر اس کو ہم نیکسٹ بھی کریں گے, جس طرح آپ نے بتایا کہ مسلمان 39, 40, 50 ممالک بھی ہیں, لیکن جس طرح کشمیر میں ظلم اور ستم کی ایک جو داستان ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, پوری دنیا اس چیز سے آگاہ ہے. تو سر ہندو اور اسپیشلی مودی وہ جو وہاں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں, اور ہماری مسلمان برادری ہے جو دبئی میں اور یو اے میں ادھر انہیں بلا کے انہیں ایوارڈ پیش کر رہی ہے اور انہیں نوبل پرائز دے رہے ہیں, انہیں کیا کیا چیزیں پیش کر. تو سر یہ دوہرا معیار کے کافر مسلمانوں کو مار رہا ہے اور ان کو اپریشیٹ بھی مسلمان کر رہے ہیں. جیسا حضور وہ استاد قمر جلالی کا شعر ہے نا کہ اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے, کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب. تو اس قوم سے آپ توقع کریں کہ وہ اسرائیل کے خلاف اٹھے جو کعبے کے اور حج کے پیسوں سے شراب منگوائے. آپ اس قوم سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ امریکہ کے خلاف اٹھے, وہ مودی کے خلاف اٹھے. 100 روز جب مکمل ہو چکے تھے کشمیر میں لاک ڈاؤن کے, اور لوگوں کو, بیماروں کو, بچوں کے لیے دودھ نہیں تھا, بیماروں کے لیے دوا نہیں تھی, اس وقت ہمارے اسلامی مراکز اس دہشت گرد اور قصائی مودی کو ہمارا اسلامی سلطنت کا سب سے بڑا سول ایوارڈ دے رہے تھے. تو آپ کیا توقع کریں گے؟ جی بالکل, ان کے تانے بانے دہشت گردوں کے جہاں سے ملتے ہیں ان پہ غور کرنا چاہیے. اندھے نہیں, نہ ہی ہمیں ستو پلا کے سلایا جائے. ہم آنکھیں رکھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں ایک ہی طبقہ ہمیشہ دہشت گردی میں آتا ہے, اور ہم بیرونی عناصر کیا کہ خان صاحب کا 2012 کا اور 13 کا بیان یہ ہے کہ میری حکومت آنے دو. کبھی عمران خان یہ نہیں کہے گا یہ بیرونی عناصر ہیں, یہ باہر سے آئے ہیں یا اندر سے آئے ہیں, میں انہیں ختم کر کے دکھاؤں گا. حضور 2.5 سال ہو چکے ہیں ہم پہ مسلط ہوئے, اب انہیں ختم کر کے دکھائیں. جی بالکل, آپ ایسا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. مجھے آپ کی ایک بات مزید, جہاں پہ ساری باتیں آپ کی بہت اچھی ہیں, یہ بھی آپ کی بات بہت اچھی ہے. مجھے یہ خود بھی پرسنلی پتا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ آپ کے پرسنل تعلقات ہیں, لیکن آپ پھر بھی اس چیز کے اوپر بات کر رہے ہیں, اور خان صاحب پہ جو نہیں جا پا رہے اس کے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہیں. سر پوری دنیا آپ کو سلوٹ کر رہی ہے, جتنے مسلمان ہیں سب آپ کو سلوٹ کر رہے ہیں. شامی صاحب, سر میں آپ کی طرف آتا ہوں. جس طرح آپ نے کہا تھا وہ بات ابھی تک میرے ذہن میں ہے کہ اگر نواز شریف کی حکومت ہوتی تو وہاں پر ضرور جاتا. تو نواز شریف صاحب کی جب تک حکومت تھی تب بھی یہ واقعات ہو رہے تھے, لیکن اس پر شاید قابو نہیں پایا جا رہا. اس کی آپ کیا وجوہات دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے ملک میں سیف نہیں ہے, دوسرے ملک میں چل جائے وہاں پر تو وہ سیف ہے, اپنے ملک پاکستان میں سیف نہیں ہے. تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ آج بیٹھ کے کیا دیکھ رہے ہوں گے اوپر سے کہ میرے ہی مسلمان اپنے مسلمانوں کے دشمن ہوئے ہیں, اور اس کی مین وجہ کیا, صرف جہالت اور لالچ. اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں سر؟ سر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں یہاں پاکستان میں جو بنا ہمارا, جی بالکل, اس وقت سے لے کے اب تک جو بھی واقعات ہوئے ہیں بالکل اس میں کمزوری ہماری جو ہے ہمارے ریاستی اداروں کی ہے. جیسے انہوں نے بات کی, اطلاع پہلے مل جاتی ہے ہر باقی کی, ہر جگہ ان کو ایجنسیز کو, ہماری اداروں کو اطلاع موصول ہو جاتی ہے. بالکل,
لیکن اس کے اطلاع موصول ہونے کے باوجود بھی کوئی کارروائی مطلب کوئی اس کا کوئی روک تھام نہ ہو سکے تو یہ تو پھر ہماری اس سے بڑی نااہلی ہے ہماری. بالکل ٹھیک ہے. کہ ہم نے مطلب ہمیں سمجھنے کہ اب ہمیں سمجھ نہیں دہشت گردی دیکھیں جب سے ہمارا ملک بنا تب سے دہشت گردی ہو رہی ہے. بالکل. اور ہمیں اس سے نبٹنا آ جانا چاہیے. بالکل. اور باتیں ساری بات ایک طرح لیکن مشرف دور سے لے کے صاحب کے دور سے لے کے پاک فوج نے جتنا کام کیا دہشت گردوں کے خلاف ان کو سلام پیش کرنے میں دل کرتا. بالکل. آپ دیکھ لیں واقعہ اٹھا کے پچھلے سے لے کے ابھی تک مطلب اتنا بڑا دہشت گردی آج تک ہمارے ملک میں کنٹرول ہو گئی ہے. انہوں نے اتنا پاک فوج نے جتنا کیا ہے علاقہ غیر میں سارا انہوں نے علاقہ پشاور میں کوئٹہ میں سارا ہمارے نوجوانوں نے شہادتیں قبول کی ہیں. مطلب بھگتی سارا جو ہے انہوں نے بھگتی صاحب کو بھی انہوں نے سارا مطلب پورا ایک دہشت گردی کے سارا سلسلہ انہوں نے بالکل ختم کر دیا. اب یہ جو بچے دہشت گرد ہیں یہ دوبارہ اکٹھے ہو کے آتے ہیں وہ اس لیے آتے ہیں کہ ہماری اپنی پھر کمزوری ہے کہ ہمارے تو انڈیا ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے پھر آپس میں ہمارے اپنے اختلافات جو ہیں ہمارے اپنے اختلافات جو ہمیں پیچھے لے کے جا رہے ہیں. اب آپ نے بات کی کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اب ہم لوگ کیوں مار کھا رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنے عقائد کو اپنے مذہب کو بھول گئے. اب ان جیسے بات کی ہمارے بچوں کو اسکول میں اسلامیات نہیں پڑھائی جا رہی. جب ہم پڑھتے تھے بچے آپ بھی پڑھتے ہیں اس وقت سلیبس اور تھا. اب آج کے دور میں سلیبس اور ہے. یوں اس وقت پرائیویٹ بھی تھا سرکاری اسکول کا ان کا سمجھ لیں ایک سلیبس ایک ہوتا تھا. لیکن اب جو اب اتنے پرائیویٹ اسکول اتنے ہیوی ہو گئے ہیں کہ ان کا سلیبس ٹوٹل ڈفرینٹ ہے. وہ جو باہر سے بن گیا تھا لوکل نہیں بن گیا تھا اور اس میں ان کا بے شمار واقعہ سے گزرے ہم لوگ خبر بھی لگاتے رہے لگتی رہتی ہیں پہلے بھی کہ اس میں اسلام کے بارے میں ان کو جو معلومات لکھی جا رہی ہیں اس میں بعد لفظ واقعات غلط توڑ مروڑ کے ان کو بتایا جا رہا ہے. تو سر اس کا مطلب کہ جو دہشت گردی کی جا رہی ہے ہمارے نصاب کے ساتھ بھی کی جا رہی ہے اور جو یہ نصاب بدل رہے ہیں جو ہماری حکومت یا کوئی بھی جس طرح ایجوکیشن منسٹر ہے یا بیوروکریسی بیٹھی ہے تو اس کا مطلب وہ بھی سہولت کا رہا ہے دہشت گردوں. سر دیکھیں نہیں تو آپ کے ہر گھر میں بھگوان بول رہے ہیں. وہ ان کا کلچر ہے انہوں نے ہماری ایسی مار ماری کہ ہماری نسلوں تک تباہ کر دی. ہمیں یہ نہیں پتا کہ قائد محمد علی جناح کون ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ مولانا جوہر صاحب کون ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ حضرت علامہ اقبال کون ہے. ہمیں یہ پتا نہیں کہ فلاں ہیرو بھارتی ہے فلاں ہیرو یہ ہیں جی فلاں ہیرو انگلش ہیرو یہ ہیں. یہ ہمیں مار ماری گئی ہم لوگ. ڈوریمون تک کا ہوتا ہے. ڈوریمون اور سب سے گھٹیا ترین کارٹون جو ہے ڈوریمون. میرا پتا ہے بات کی ڈوریمون میرے اپنے جو چھوٹے بچے مطلب وہ ڈوریمون دیکھ دے کے جیسے حرکتیں کرتا ہے وہ جی بابا میں جا رہا ہوں جی ایسے ہوتے مطلب یہ سب میں چائنیز کارٹون ہے. لیکن ڈبنگ انہوں نے ہندوستانیوں نے کی اپنا کلچر گھر گھر میں اور بچوں تک وہ خراب کر رہے ہیں. ہماری آنے والی نسلوں نے کوئی پلاننگ کر کے رکھی ہے. ہمارے پاس پلاننگ کوئی نہیں ہے کہ ہم اپنا بچاؤ کیسے کریں. ہم کیوں ہمیں پتہ نہیں کہ ہم اس کو ہم چھوڑتے ہیں اللہ تو کل اللہ کرے گا. اللہ تو کرے گا جب تک رب بھی کہتا ہے ہمارے حالات خود بدلیں گے. ہم اپنے حالاتوں رب بھی بدلنے کی کوشش کر سکتے ہیں ہمارے حالات بدل جائیں. نہیں سمجھا بالکل ٹھیک کر کے بلکہ یہ آپ نے جو کلچر پالیسی کی بات کی ہے اور یہ ڈوریمون کارٹونز کی بات کی ہے اس کے اوپر میں نے خود بھی بہت بار رپورٹنگ بھی کی اس کے اوپر پروگرام بھی کیے. ایون اس کو بین کروایا تھا کلچر پالیسی کلچر ڈپارٹمنٹ سے اور سر ٹھیک 3 مہینے بعد وہ دوبارہ ویسے ہی اسٹارٹ ہو گئے. میں نے صرف ان سے ریکویسٹ میری حکومت سے یہ تھی کہ آپ کارٹون نو ڈاؤٹ یہی چلائیں لیکن اس کو اردو ڈب میں کریں تاکہ یہاں پر ہمارا کلچر پروموٹ ہوا. لیکن ڈبنگ آ رہی ہے جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اپنے توڑ مروڑ کے وہ پورا پیش کر دیتے ہیں. بالکل بالکل سر یہاں پر لوگوں کو آپ کی بات بالکل میں سیکنڈ کروں گا کہ اپنے اسلام کے بارے میں نہیں پتا اپنے کلچر کے بارے میں نہیں پتا اور بچے آکاش کی بات کر رہے ہیں بھوشوانی کی بات کر رہے ہیں ہندی ورڈز یوز کر رہے ہیں. بہرحال میں آپ سب آپ کی طرف آتا ہوں. سر عدلیہ کا جو سسٹم ہے وہ بنایا بیسیکلی اس لیے گیا مطلب آپ تو بہتر جانتے ہیں میں صرف ایک اسٹوڈنٹ ہوں کہ بنایا اس لیے گیا کہ جو کوئی قانون کے خلاف جاتا ہے انسانیت کے خلاف جاتا ہے اس کو سزا دی جائے تاکہ وہ ایک مثال بنے اور دوبارہ کوئی اس طرح کی حرکت کرنے کا سوچے بھی نہ. لیکن سر یہاں پر ہماری پولیس ڈپارٹمنٹ کی بات کی جائے انہوں نے بارہا شہادتیں دی. ایجنسیز کی بات کی جائے پاک فوج کی بات کی جائے سب نے بارہا اپنی جان پر کھیل کر سر وہ پکڑتے ہیں دہشت گردوں کو لیکن وہ پھر بھی چھوٹ جاتے ہیں ان کو پھر بھی ضمانتیں مل جاتی ہیں. تو سر جو یہ ہماری ایجنسی ہیں وہ بھی بیچارے تھوڑے ڈر جاتے ہیں کہ ہم اپنی جان پہ کھیل کے بچاتے ہیں اور ان کو پکڑتے ہیں دہشت گردوں کو عوام کو بچاتے ہیں لیکن ان کو پھر کوئی بچا کے لے جاتا ہے قانون بچا کے لے جاتا ہے. تو سر اس پر آپ کیا کہیں گے کہاں پر فال آ رہا ہے کہاں پر ضرورت ہے کہ قانون میں ترمیم کی جائے. بٹ سر پہلی بات یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ قانون بدلتے جاتے ہیں. جی المیہ یہ رہا ہے کہ ہمارا قانون آج بھی وہی ہے جو کہ 1860 میں تھا. بالکل آج بھی ہمارا قانون وہی ہے جو کہ 1908 میں تھا. جی اب مسئلہ یہ ہے کہ 100 سال یا 200 سال گزر جانے کے باوجود ہم لوگ وہیں پر کھڑے ہیں تو پھر ہمارا ملک اور ہمارا قانون کیا کرے گا. اب رہی بات یہ
کہ عدالتوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں شہادت کے اوپر، ایویڈنس کے اوپر. کیا ہماری ایجنسیاں ایویڈنس کو پراپر کلیکٹ کر پا رہی ہیں کہ نہیں کر پا رہی؟ کیا یہ جو پی ایف ایس اے ہے، کیا یہ جتنی بھی ایجنسی ہیں، یہ جو فورینسک ایجنسی ہیں یا جو فوٹو ایجنسی ہیں، کیا یہ پراپر کام کر رہی ہیں کہ نہیں کام کر رہی؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اب اس سے بھی آگے بات کرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں نے تحفظ دیا، عدالتیں تحفظ دیتی ہیں. عدالتوں کا کام صرف فیصلے کرنا ہے، اس کی عمل درآمدگی پھر اداروں کی بات ہے. وہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہیں، وہ ایگزیکیوٹنگ ایجنسی ہیں، وہ جو بھی ہیں، عدالت کا کام صرف فیصلہ کرنا ہے. اب مسئلہ یہ ہے، میں نے پہلی بات کی ایک فقرہ بولا تھا کہ جو ادارے ہیں ذاتی مفاد کی جنگ لڑ رہے ہیں. جب تک یہ ادارے ذاتی مفاد سے نکل کر ملکی مفاد کی جنگ نہیں لڑیں گے، اس طرح کی کئی طرح کی قیامتیں ٹوٹتی رہیں گی اس ملک کے اندر، اور اللہ کی ذات ہمیں ان آفات سے محفوظ فرمائے. اب رہی بات یہ کہ عدالت کرے تو کرے کیا؟ جب ایویڈنس لے کے آتے ہیں تو ہم لوگ بھی عدالتوں کے اندر ہیں کہ کیا ہو رہی ہے، دما چوکڑی بچائی ہوئی ہے، پراپر طریقے سے انویسٹیگیٹنگ ایجنسی انویسٹیگیشن کر ہی نہیں رہی ہیں. اگر وہ انویسٹیگیشن کرنے کے بعد آ جائیں تو ہم لوگ بھی بڑے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں. ہم چاہتے نہیں ہیں کہ کسی کی سزا یا جزا کا فیصلہ ہو سکے. میں یہ کہتا ہوں کہ چاہے وہ وکلا ہوں، چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے کوئی اور ادارہ ہے، اس کو صرف اور صرف ملکی مفاد دیکھنا ہوگا. جب تک ہم لوگ ملکی مفاد نہیں دیکھیں گے، اس طرح سے نقصانات ہمیں اٹھانا پڑیں گے. اور اس کا حل صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم لوگ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مضبوط کر دیں، اٹانومس کر دیں. کسی قسم کی کوئی انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے. یہ جو چاہیں، جس طرح سے چاہیں، قانون کے مطابق یہ اپنا کام کریں. اور اس سے بھی اگلی بات کرنا چاہ رہا ہوں، جو قوم، جو معاشرہ اپنی روایات کو بھول جاتا ہے، تباہی ان کا مقدر ہوتی ہے. دنیا کی کوئی طاقت انہیں تباہی کے دانے پر پہنچنے سے نہیں روک سکتی. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی روایات کو، اپنے نظریات کو، وہ نظریات جس کی بنا کے اوپر ہم نے ملک پاکستان کو حاصل کیا اور جس کی بقا کی ہم لوگوں نے جنگ لڑی، اس کے بعد ہم لوگ ناکام ہو گئے ہیں اس نظریے پہ کام کرنے کے لیے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. عدالتیں ٹھیک کام کر رہی ہیں، صرف عدالتوں کے فیصلوں کی عمل درآمدگی کروانے والے ادارے ٹھیک ہو جائیں تو یہ ملک ٹھیک ہے. کوئی یہاں سے بچ کے نہیں جائے گا اور اس طرح کے واقعات بھی نہیں ہوں گے. اے پی ایس کا دیکھ لیں، انسیڈنٹ ہوا تھا، یہ بہت بڑی قیامت تھی. اس سے بڑی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی قیامت ہوگی. ٹھیک ہے، ہر ایک واقعے کے انسیڈنٹ کی اپنی نوعیت ہے، لیکن اس کے جو ذمہ دار تھے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا وہ پایا تکمیل کو پہنچے؟ ان کو ایسی سزا ملتی، وہ کیفر قرار تک پہنچتے تو آج یہ نوبت نہ پہنچتی. جی آپ صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. زیدی صاحب بھی اس چیز کو سمجھیں گے کہ دامنے وقت میں گنجائش نہیں رہی. سر یہ آپ کو پتہ ہے کہا جاتا ہے اکثر، تو میں بھی بالکل وہی کہہ رہا ہوں کیونکہ پروگرام کے بالکل ہم لاسٹ میں آ گئے. بالکل لاسٹ میں سر ون لائن کوئی ایک چیز حکومت کو کہنا چاہیں، اور جو ہزارہ برادری میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمارے بھائی بہن وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے پاس وہ ان کے گھر پر آدمی نہیں ہے جو جنازے اٹھا سکیں، ان سب کو ختم کر دیا گیا ہے. سر ان کو بھی کوئی میسج پلیز آپ بھی دیجیے گا. حکومت کے لیے ایک ہی جملہ کہ آج 5واں روزہ دھرنے کو، اور اسلام آباد سے لے کے لاہور گورنر ہاؤس سے لے کر کراچی تک دھرنے ہو رہے ہیں. بالکل. کراچی میں آج اس وقت 20 مقامات پہ دھرنا ہو رہا ہے. بالکل. تو خان صاحب آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. آپ وہاں چلے جائیں. آپ اپنے ہزارہ کے پاکستانی کو بچا نہیں سکتے تو کم سے کم ان کی داد رسی کے لیے چلے جائیں. ٹھیک ہوگا. اور ہزارہ کمیونٹی کے لیے صرف یہی بات کہ 3 مدارج ہوتے ہیں: دل سے برا سمجھنا، زبان سے کہنا، ہاتھ سے کرنا. ہم ہاتھ سے تو نہیں کچھ کر سکتے، لیکن اپنے دل اور زبان کے ساتھ آپ کا ساتھ دیں. جی شامی صاحب، بالکل آپ بھی لاسٹ ٹائم میں کچھ گورنمنٹ کو اور ہزارہ برادری کے لیے کچھ کہنا چاہیں پلیز سر. حکومت کا کام ہے، حکومت کو چاہیے کہ اس واقعہ کا سخت نوٹس لیں اور ان کے قاتلوں کو جلد از جلد گرفتار کریں اور تدفین کے لیے خان صاحب جائیں. مطلب تسلی تو دے کے جائیں. جائیں گے جانے سے تسلی ہوگی کہ سربراہ حکومت ملک ہے وہ خود آیا. اس سے شاید جائیں تو خود ہو سکتا ہے کہ کچھ معاملات بہتر. جی بالکل شامی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. زیدی صاحب سر آپ کا بہت شکریہ. سر آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، یہاں پر اینڈنگ میں آتے ہوئے میں فرمان مولا علی علیہ السلام جو انہوں نے فرمایا کہ ظلم کی، کفر کی جو حکومت ہے وہ تو چل سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی. تو خدارا یہ ظلم بند کر دیا جائے. اور جو مسلمانوں کے ساتھ یہ واقعات ہو رہے ہیں، اس میں جو اپنے ہمارے لوگ پھنسے ہیں، جو ان کو جن کا یہ کہنا ہے جس طرح بک جاتے ہیں، اور سہولت کاری ہے، جب تک ہمارے لوگ بند نہیں کریں گے تب تک یہ واقعات بند نہیں ہوں گے. اور خدارا میں جتنی ہماری ایجنسیز ان سب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ آج تک جتنی انہوں نے شہادتیں نوش فرمائی، لیکن ان سے ایک ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ
خدارہ انسانیت کو بچایا جائے، اور جو دشمن چاہ رہے کہ وہ ہمارا ملک توڑے اس سے ہم بچ سکیں۔ اور لاسٹ میں ایک شعر سے اینڈنگ کروں گا کہ کس کے ہاتھوں سے اپنا لہو تلاش کروں، کہ کس کے ہاتھوں پر اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہیں دستانے۔ یہاں پر کسی کا خون کسی کے ہاتھوں پہ نظر نہیں آ رہا۔ خدا را جس طرح ابا بیل کی تھرو اللہ پاک نے مدد فرمائی تھی، اب بھی اسی طرح کی ہیلپ کر دیں، کیونکہ مسلمان اس قابل نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کو بھی بچا سکیں۔ اور ہمارے اداروں سے دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ خدا را اس طرح کے جو ظلم کرنے والے ہیں، دہشت گرد ہیں، ان کو پکڑا جائے۔ ناظرین، آج تک کے لیے اپنے ہوسٹ فیضان بٹ کو اجازت دیجیے، کل ہم نئی بات اور نئی ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔